بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے اسپیشل پروگرام کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں آپ کا بھائی عبدالرحمن خلیل حاضر خدمت ہوں. ناظرین اکرام، دنیا گلوبلائزیشن کی نئی دنیا ہے جو یکسر تبدیل ہو گئی ہے. ہمارے تقاضے کچھ تبدیل ہو گئے ہیں. ورلڈ وائڈ ویب میں ہم ایک رسی میں پرو گئے ہیں. اب اس نئی دنیا کے تقاضے اگر ہم نیچر کے مطابق اس میں کام کریں تو یہ دنیا گل و گلزار بن جائے گی. اگر ہم اس آفاقی ہدایات کے مطابق اس دنیا کو چلانے میں ناکام رہے تو حضرت انسان کی موت بھی واقع ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس دنیا میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ پانی کا، آکسیجن کا، مٹی کا اور زمین کا ہے، اور اس میں سب سے جو بنیادی کردار پر ادا کرتی ہے وہ اوزون ہے. ہم نے اپنے پانی کو کنٹیمنیٹڈ کر دیا ہے جو کہ ان ہدایات کے اکثر خلاف ہے جو ہمیں آسمانی رشد و ہدایت میں دی گئی ہے. آپ قرآن کریم کا، توریت کا، زبور کا، انجیل کا اور مقدس کتابوں کا اگر حوالہ ڈھونڈے، وہاں پہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ اس دنیا کو چلانے میں تخریب کی طرف نہ جائیں بلکہ تعمیر کی طرف جائیں. اس دنیا کو پرپسفل طریقے سے چلانے میں اپنا کردار ادا کریں، چونکہ حضرت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شاہکار اعظم ہے، اور یہ شاہکار اعظم اس لیے بنا ہے تاکہ یہ دنیا میں اپنا کردار اس خالق کے خلیفہ کے طور پہ ادا کرے. آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی طرف سے منعقدہ ہے. میں اکیلے نہیں ہوں بلکہ ہم نے اسٹوڈیو میں بہت معتبر حوالوں کو مدعو کیا ہے. ان سے انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں جو کردار ہے اس کے بارے میں ان سے ہم سوال و جواب کریں گے. میرے پہلے مہمان جو کہ کرسچین کمیونٹی کی لیڈر ہے جناب جوزف جان صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. میری طرف سے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت بہت سلام، اور جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کی خدمت میں سلام. میرے دوسرے مہمان جناب ممتاز علی صاحب ہیں. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یہ انوائرمنٹل جو ایجنسی ہے پروٹیکشن کی، اس میں کام کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو ادارہ کیا کام کرتا ہے اور ماحول کو خوشگوار کرنے میں ان کا کیا کردار ہے. خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میرے تیسرے مہمان پرویندر سنگھ صاحب ہے. آپ سکھ کمیونٹی کی ریپرزنٹیٹو کے طور پہ اور کہ ایک مذہبی رہنما کے طور پہ یہاں پہ تشریف لائے. ان سے بات کریں گے کہ مذہب انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں یا دنیا کو خوبصورت بنانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے. سنگھ صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں. جناب جوزف جان صاحب، شروع آپ سے کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ PCWR یہ پروگرام ہمیشہ اس لیے ہم منعقد کرتے ہیں تاکہ عوام میں ایک بیداری اور آگے ہی پیدا ہو اور یہ دنیا گل و گلزار بن جائے. میں سب سے پہلے مذہبی حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ ایک فیتھ لیڈر کے طور پہ مذہب کیا کہتا ہے کہ دنیا کو گل و گلزار کرنے میں اور کلائمیٹ چینج میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میں PCWR کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو گاہے بگاہے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں جس سے لوگوں میں اویئرنیس بڑھے، اور جو دنیا ایک حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے، ہم اس کو کسی طور پہ واپس لا سکیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کلائمیٹ چینج ہے، دیکھیں لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہو رہا ہے، جی، لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں، اس میں انسانی رول جو ہے یہ سارا اسی کا کام یا اسی کی کمزوری ہے. جی، اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جب ہمارے بزرگ دیکھیں گے، میں جب بات کرتا ہوں تو میں بائبل مقدس کی بات کرتا ہوں. جی. بائبل میں ایسے لکھا ہوا ہے
کہ حضرت آدم کو جب خدا نے باغ عدن میں رکھا، جو ایک خوبصورت وہاں پہ ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، بہت بہت خوبصورت، وہاں پہ رکھا، تو خدا نے بائبل مقدس کے مطابق بابا آدم کو یہ کہا، یا حضرت آدم کو یہ کہا کہ تم باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہو سوائے جو باغ کے مڈ میں ہے یا درمیان میں ہے۔ لیکن جیسے تیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابلیس آیا سام کے روپ میں، اور جو سارا سلسلہ، وہ ساری سٹوری بائبل مقدس میں درج ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس وقت سے یہ جو زوال ہے، تنزلی ہے، یہ شروع ہوگی۔ ادروائز اس سے پہلے جو تھا یہ بہت خوبصورت ماحول تھا، جو باغ عدن کا ماحول تھا۔ لیکن جب باغ عدن سے بابا آدم اماں حوا نکالے گئے، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ جو خدا کا حکم ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، من مانیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی مذہبی لیڈرشپ ہے اس کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ اپنی دینی کتب سے، جو مقدس کتابیں ہیں ان سے اپنی جو کانگریگیشن ہے یا اپنی جو عوام ہے ان کو ایسے پیسیجز ان کے ساتھ شیئر کرے، ایسے سرمنز دے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک بہتری کی صورتحال کی طرف آ سکیں، اور ہم جو روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے اور بہت سے مسائل ہیں، ہم اس سے کسی حد تک بہتر صورتحال کی طرف آ سکیں۔ جی ناظرین کرام، جناب جوزف جان صاحب نے جو بائبل مقدس کا حوالہ دیا، قرآن کریم نے بھی اسی آیات بینات میں جناب آدم علیہ السلام کے اس قصے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ شیطان آیا ابلیس اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جناب آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی ذات کی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو جناب آدم علیہ السلام اس قسم کی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ قسم اگر کہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے، اور فرمایا کہ تم پھر دوبارہ اس جنت میں آؤ گے، یعنی تمہارا وطن اصلی تو جنت ہے، لیکن تم نے دنیا میں پھر کام کرنا ہے، اس کو سبلائم کرنے میں اور ایک گل و گلزار بنانے میں اپنا کردار نبھانا ہے۔ تو آپ کا حوالہ اور قرآن کریم کا یہ حوالہ بھی ممتاز صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں اور کلائمیٹ چینج میں آپ کا جو کردار ہے، یہ میں پہلی ذرا آپ اپنے ادارے کا تعارف کریں پھر سوال پہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بیسیکلی 1989 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی۔ یہ پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھا، پھر 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا۔ ابھی پروونشل لیول پہ ہم نے اپنی لا بنا دی، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014، وہ ان پلیس ہیں، اس کے تحت رولز بھی ہیں، اور اس میں کلائمیٹ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک لیگل اسکیم دی گئی ہیں، جس میں مختلف سیکٹرز جو انوائرمنٹ کو پلوٹ کر رہا ہے یا انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف یا اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک پورا ایک اسکیم ہے، ایک لیگل فریم ورک ہے، تو اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ایکٹ کے تحت ہم نے 2017 میں کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی تھی۔ پھر جب فاٹا مرج ہوا کے پی میں، تو پھر اس کے بعد پالیسی کو ہم نے 2022 میں اپ گریڈ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کے تحت ہم نے کچھ ایکشن پلان جو ہے وہ بنا دیے، اور وہ ایکشن پلان اس کلائمیٹ چینج کے متعلق ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹ ہے اس کو کس طریقے سے ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ کس طریقے سے ہم ایڈاپٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی مینڈیٹ ہے، اور اسی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جی، یعنی آپ یہ کنٹیمنیٹڈ واٹر اور ویجیٹیشن اور پلانٹیشن اس پہ بھی کام کرتے ہیں؟ بالکل، ایکچولی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 جو ہیں، اس کی اگر ہم پریمبل دیکھ لیں تو وہ پریمبل پروٹیکشن، کنزرویشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف انوائرمنٹ، یعنی ماحول کو ان تمام زہریلے مادے سے بچانا ہے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو سکتی ہیں۔ اس میں فضائی آلودگی بھی آ سکتی ہے، اس میں آبی آلودگی بھی آ سکتی ہے، اس میں اور کئی قسم کی آلودگی ہیں جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے، اس کو
بچانے کے لیے اس میں ایک لیگل فریم ورک ہے، اس کے تحت اس کے خلاف کام ہو سکتا ہے اور ہو رہے ہیں. جی مزید سوال جواب پہ آئیں گے. پرویندر صاحب آپ سکھ کمیونٹی کے نمائندہ کے طور پہ تشریف لائے ہیں. سکھ کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں. مذہبی لیڈر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ مذہبی تعلیمات جو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ہے اس پہ ذرا بتائیں، پھر اگلے سوال کی طرف آئیں گے کہ ہم نے کیا کردار نبھانا ہے ماحول کو صاف کرنے میں. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں ڈبلیو آر سی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا. میں بتاتا چلو اپنے سکھ مذہب کے لحاظ سے، تو سکھ مذہب سے کیونکہ ہمارے بانی بابا گرو نانک صاحب ہوئے ہیں اور 550 سال پہلے انہوں نے اس کی تخلیق کر لی کہ دنیا میں جب آئے. ننکانہ صاحب شیخ پورہ کیونکہ پاکستان میں ہیں، یہاں پیدائش تھی ان کی، اور پھر 18 سال آخری عمر کے جو 18 سال انہوں نے گزارے کرتارپور صاحب گزارے، وہاں انہوں نے کھیتی باڑی کری. تو جو کھیتی باڑی کری انہوں نے یہ بناسپتی جسے ہمیں اپنی زبان میں کیا جاتا ہے، جو بناسپتی جو زمین میں جو اگایا جاتا ہے، تو اس کی بڑی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے. پھر گرو نانک بادشاہ اس طرح کے وہ تخلیق کے ہمارے مذہب میں 4 جگوں کا بتایا گیا ہے، جس میں ست جگ، تریتا جگ اور دوپر جگ اور کل جگ. یہ 5 جگوں کا ذکر آتا ہے کہ اس میں مختلف میں دنیا ختم ہوئی اور پھر بنی. تو اس پہ گرو نانک صاحب فرماتے ہیں 36 جگ ورتے ابارے تاری لائے سرجن ہارے. یعنی گربانی بتا رہی ہے کہ گرو صاحب بتا رہے ہیں کہ جب یہ دنیا تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے کائنات میں بالکل اندھیرا تھا، اندھ کال تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. تو جو پرماتما تھا، رب کے حکم سے یہ کائنات تخلیق میں آئی اور ایک ہی دھماکے سے یہ سب چیزیں پرگٹ ہو گئی، جس میں یہ سورج، چاند، دریائے، پانی، ہوا، سب چیزیں یعنی سامنے آ گئی. تو یہ اس تخلیق کے ساتھ ساتھ جب یہ دنیا بڑھی، اس میں جب ایک آواز اس دھماکے کے ساتھ آئی تو وہ آواز کون سی تھی؟ وہ آواز تھی ایک اومکار کی. بابا نانک صاحب فرماتے ایک اومکار کی آواز، یعنی ایک خدا کی آواز تھی، ایک رب کی آواز تھی. تو اس میں مزید فرماتے کہتا پساؤ ایک کہاؤ کستے ہوئے لکھ دریاؤ. یعنی سورج، چاند، ستارے، دریا یہ سب اسی ٹائم پرگٹ ہو گئے. یہ یعنی ایک ہی دھماکے سے اس کے حکم سے تخلیق ہو گئے، ظاہر ہو گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جب زمین کی گردش اس ٹائم بڑھ چکی تھی، اور یہ جو سورج جسے ہم گرہ کہتے ہیں، گرہ بھی ایک سورج کا، ہماری زمین بھی ایک سورج کا ایک حصہ ہے جو سائنس آج مانتی بھی ہے. تو اس طرح مختلف بہت سارے بے شمار ستارے، سیارے، یہ چیزیں اور زمینیں تخلیق میں آ گئی. اور سائنس آج مانتی بھی ہے کہ یہ جو جتنے ٹکڑے تپش کے تھے، یہ جو اس تپش کی وجہ سے یہ ٹکڑے بکھر گئے. اور یہ آج بھی سائنس مانتی ہے کہ ہمارا گرہ زمین کا سورج کا ایک ٹکڑا ہے، اور ان آگ کے ٹکڑوں سے تپش پھیل گئی اور بہت سی دھند چھا گئی. جب یہ دھند چھا گئی تو اس دھند کی وجہ سے یہ پانی تخلیق میں ہے. پانی جو پھر سمندر کی شکل میں ظاہر ہو گیا. سمندر کی شکل میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین میں 3% پانی ہے اور 1% خشکی ہے. تو اس میں ہماری زمین میں ٹھنڈے ہونے کی، جب اس میں ٹھنڈک کی وجہ سے جو چیزیں تخلیق میں آئی وہ ٹھیک ہے، لیکن زمین ابھی بھی گرم ہے، کیونکہ زمین کے نیچے اور یہ سمندری نیچے حصے میں ابھی بھی دیکھیں تو آپ لاوا گرم حصے میں پایا جاتا ہے. تو یہ اس کی نسبت جو ہمیں زمین کی جو تخلیق تھی گرمائش کی وجہ سے، گرمائش کی جو آپ حیات ہے اس میں مختلف قسم کے زمین میں ریت سے مٹی کی شکل بنتی گئی. مٹی کی شکل میں پھر ہمارے مذہبی لحاظ سے جو بتایا جاتا ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس میں پھر ٹھنڈی ہوائیں اور زمین کے سمندری نیچے میں لاوے بھی موجود ہیں. اور دھرم یہ مانتا ہے، سناتن دھرم اور ہندو دھرم جو ہمارے اپنے دھرم کے مطابق کے دھرموں میں، اس میں نیلا اوتار مجھ اسے نیلا کچھ اور کچھو کے نام سے، یعنی مچھلیاں تخلیق میں سمندر میں آئی نا. تو سب سے پہلا جو اوتار ہے وہ اپنا یہ مچھلی اور کچھ کے حساب سے یہ پہلے پیدا ہوئے. تو اس میں یعنی دنیا کی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دنیا تخلیق کی جو حضرت انسان کے لیے مفید ہو، کارگر، ممد و معاون ہو. جی جوزان صاحب، ہم تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. جناب جوزان صاحب، آپ نے جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. نبوی تعلیمات جناب آدم سے شروع ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیشہ امن کی بات ہوتی ہے، ہمدردی کی، غمگساری کی، اور ماحول کو صاف کرنے کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات صفائی ستھرائی کے حوالے سے یقیناً بہت زیادہ ہے، چند ان کے گوشے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تھینک یو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں، جب وہ صفائی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیرونی صفائی کی نسبت جو اندرونی صفائی ہے پیورنس وہ ضروری ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ اس وقت کے جو یہودی فقیہ اور فریسی تھے ان کو کہا کہ تم پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو لیکن اندر سے وہ ویسے کے ویسے ہی گندے ہیں، تو چاہیے یہ کہ جو تم اندر کو صاف کرو تاکہ اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ باہر نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں جو کرسچینٹی ہے یا خداوند یسوع مسیح ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں جو روح کی آلودگی ہے ہمیں اس آلودگی کو صاف کرنا ہے۔ تو جب روح کی جو کیا کہتے ہیں، یہ سینٹیفیکیشن کا ایک سلسلہ ہے، جب اس سے یہ پاکیزگی کی طرف آئے گی تو میں سمجھتا ہوں اس پاکیزگی کا ریفلیکشن جو پھر ہوگا، اور پھر میرے جتنے کام ہوں گے، میرے جتنے ایکشنز ہوں گے، ان میں یہ ساری باتیں نظر آئیں گی۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ بھی بائبل مقدس میں لکھی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ خداوند یسوع مسیح بنی نوع انسان کو کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان جو وہ کسٹوڈین ہے، مالک نہیں ہے، یعنی خادم ہے، مالک نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں حضرت آدم کو یہ کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، لیکن وہ مالک نہیں، وہ کسٹوڈین ہے۔ جی۔ اور جب وہ کسٹوڈین ہے تو کسٹوڈین کو اپنا حساب دینا پڑتا ہے۔ جی۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے کہی، اور وہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا، وہ کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، تو اس نے اپنے 3 نوکروں کو بلایا، ایک کو اس نے 5 توڑے دیے، ایک کو 2 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا۔ کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے حساب دو، تو جس نے 5 توڑے تھے اس نے اس کو کما کر 10 توڑے کیے، جس کے پاس 2 تھے اس نے اس کو کما کے 4 کر لیا، اور جس کے پاس 1 تھا اس نے زمین میں دبا دیا۔ مالک اس سے بہت ناراض ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، لیکن جنہوں نے اس کو کمایا تو ان کو شاباش دی۔ تو کہنا یہ ہے کہ خدا نے جب ہمیں یہ دنیا خوبصورت گفٹ دیا ہے، خوبصورت تحفہ دیا ہے، تو خدا اس کا حساب ہم سے لے گا اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ایک اور مثال بھی بڑی خوبصورت ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح خدا کا کلام سنا رہے تھے لوگوں کو، تو ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ گئی، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس میں 5000 مرد تھے، تو بچوں کا عورتوں کا شمار نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنے شاگردوں کو کہا، خداوند جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، شاگردوں کو کہا کہ اب تو کھانے کا ٹائم ہے، تو یہ واپس تو نہیں جائیں گے، اب ان کے کھانے کا بندوبست تو ہم نے کرنا ہے۔ تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے کہ جی 200 دینار کا بھی کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو خداوند جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا ایک شاگرد فلپس جو ہے وہ ایک بچے کو لاتا ہے، اور اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ خداوند نے ان پہ دعا کی، اور وہ جو خداوند کے ہاتھ سے نکلتی گئیں، اور خداوند نے شاگردوں کو کہا کہ ان کو قطاروں میں بٹھا دیں، انہوں نے قطاروں میں بٹھا دیا، اور لوگ وہ کھاتے گئے، اور جب باقی چیزیں بچ گئیں تو خداوند نے شاگردوں کو کہا کہ ان کو ٹوکروں میں بھر دو تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جو خدا نے ہمیں نعمت دی ہے، برکت دی ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہمیں سنبھالنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے اس کا یوز کر سکیں۔ اور آخری بات میں اس کے دینی تعلیم کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بنی نوع انسان کو کہتی ہے کہ خدا نے اسے اپنی امیج پہ بنایا، شبیہ پہ بنایا۔ اور جب یہ بات ہے شبیہ کا مطلب، تو شبیہ کا مطلب قطعاً کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کوئی جیسے میری شبیہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شبیہ کا مطلب ان ببلیکل کانٹیکسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی خوبیاں ہیں، چند خوبیوں کے سوا خدا نے باقی ساری خوبیاں انسان کے اندر ڈالی ہیں، اور جو نہیں ڈالی، مثال کے طور پہ خدا ہر جگہ
حاضر ہے، یہ انسان کے پاس نہیں ہے. خدا علیم کل ہے، یہ خدا کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس نہیں ہے. خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ انسان کے پاس نہیں ہے. ان کے علاوہ خدا نے محبت کرنا، معاف کرنا، کیئر کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو خدا نے انسان میں ڈالی ہیں. تو جب خدا نے ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں ڈالی ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اور جو جیسے خدا اس ساری کریشن سے پیار کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ساری کریشن سے پیار کرنا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کا مین نیکوں اور بدوں دونوں پر برستا ہے اور خدا کا سورج راستوں اور ناراستوں دونوں پر چمکتا ہے. تو ہمیں جب ہم اس کی امیج پہ ہیں اور ہمیں انہی خوبیوں کا اپنی زندگی سے بھی ریفلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح تمام کریشن سے پیار کرنا ہے. اور کسٹوڈین ہوتے ہوئے ہمیں ضرور اس گفٹ کا حساب دینا ہے، اس لیے ہمیں اس کو اچھی حالت میں رکھنا ہے. جی جناب ممتاز علی صاحب، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کا شاہکار اعظم ہے، اشرف المخلوقات سے جو جان صاحب نے نمایا کہ اس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے وہ خوبیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اقبال بھی کہتا ہے کہ تو رات آ فریدی چراغا فریدم، تو گل آ فریدی آیاغا فریدم. ہم میں تخلیق کا مادہ بھی ڈالا گیا ہے. ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج پہ میں کہوں گا کہ آپ ذرا بات کریں کہ ہم یعنی اس دنیا کو کتنا متاثر کر رہے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. بہت زبردست اور ریلیونٹ کویشچن ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور اس پہ اکثر ہم آپس میں اس پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم ورکشاپ ٹریننگ ورکشاپ بھی دیکھ لیں فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، تو اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کلائمیٹ چینج امپیکٹ کو کس طریقے سے میٹیگیٹ کر سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو کافی یہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ کافی وسیع فیلڈ ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو انسان کا کردار جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو کم بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہیں یہ موسٹلی میٹیگیشن میجر پہ کام کرتی ہیں کہ وہ تمام عوامل جو کلائمیٹ چینج کو تیز کر سکتا ہے اس کو ہم روک لیں. فار ایگزامپل انڈسٹری سیکٹر کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے سیمنٹ انڈسٹری میں KPK میں تقریباً 9 کے قریب سیمنٹ انڈسٹریز ہیں. تو ان 9 سیمنٹ انڈسٹری کی جو ایئر پولوشن تھی، جو آپ کی وہ گرین ہاؤس گیسز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اوزون لیئر ڈسٹرب کرتی ہیں، تو وہ سیمنٹ انڈسٹری میں ہم نے وہاں پر بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپنی کے تھرو ہم نے انٹروڈیوس کیا اور وہ ان پلیس ہیں، جس کو بیگ ہاؤس فلٹر سسٹم کہتے ہیں. اس سے پہلے یہ الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر سسٹم پہ تھیں. وہ سسٹم میں کچھ ڈیفیکٹ تھا کہ اگر وہاں پر ایئر پولوشن زیادہ ہو تو وہ پھر ٹرپ کر کے ایئر پولوشن فضا میں چلی جاتی ہیں. اب تمام سیمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ بیگ ہاؤس فلٹر پہ ہم نے کنورٹ کر دی. اس کے علاوہ جو اسٹیل انڈسٹری میں پولوشن کنٹرول سسٹم تھا وہ بھی ہم نے اپ گریڈ کر دیا. اور جو ابھی ہماری آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں برک کلن یا بٹا خش جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، برک کلن کو جو ہماری ٹریڈیشنل برک کلنس ہیں اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ. تو زگ زیگ ٹیکنالوجی میں جو ہماری اسٹڈی ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 80-90% جو ان کی ایمیشنز ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جی اب اگر یہ کام ہم نہ کریں تو کلائمیٹ چینج کے پھر دورس نتائج ہوں گے، ان کے ایفیکٹ بہت زیادہ ہوں گے معاشرے پہ. فار ایگزامپل یہ آپ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرے گا، یہ آپ کے کراپس کو تباہ کرے گا، یہ آپ کے فارسٹ کو تباہ کرے گا، یہ آپ کے پہاڑ اور میدان کو تباہ کرے گا. تو ان سب کا ریزلٹ جو ہے وہ انسان پہ ہی پڑے گا. اس سے میں متاثر ہوگا، اس سے آپ متاثر ہوگے. تو لہٰذا جو جہاں پر ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، جو چاہے وہ انڈسٹری میں ہو چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہو، تو اس میں ہمارا کردار انوائرمنٹل فرینڈلی ہونی چاہیے. اگر ہم انڈسٹری کو اسٹیبلش کریں تو اس میں اچھی ٹیکنالوجی لے آئیں، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. انفرادی طور پر ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام یا دوسرے مذاہب جو صفائی کا درس دیتے ہیں اس کردار کو اگر ہم اپنائیں. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے کچن ویسٹ کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کر لیں، اگر ہم پانی کا استعمال کم سے کم کر لیں،
اگر ہم دوسرے وہ تمام عوامل جو کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جو کہ انفرادی طور پر ہیں، تو اس کو اگر ہم میٹ کر لیں تو اس سے ایک بہت اچھا اثر پڑے گا کہ ہم کلائمیٹ چینج کو روک سکیں یا اس کی جو رفتار ہے اس کو ہم کم کر سکیں اور ان کی تباہ کاریوں سے معاشرے کو ہم بچا سکیں۔ ممتاز صاحب، یہ سیمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو یہ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اپنے خرچے پہ ان کو دیتی ہے کہ یہ کنٹرول کرے اس کو؟ سر اس میں سیمنٹ انڈسٹری جو ہے، چونکہ یہ لا پروونشل لاز ہیں، اس میں جب ان کو اپروول دیتے ہیں یا ان کی جو این او سیز ہوتی ہے تو اس میں ان پہ یہ کنڈیشن لاگو کرتے ہیں کہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یعنی سیمنٹ انڈسٹری میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ان کا ایئر پولوشن سسٹم ہے۔ اب ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم جو تھا، انسانی معاشرہ ترقی کر رہے ہیں تو پولوشن کنٹرول سسٹم جو ہے وہ اسی طریقے سے اچھے ہو رہے ہیں۔ اب پہلے جو تھا انڈسٹری جو تھی وہ الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر سسٹم پہ چل رہی تھی، اب مارکیٹ میں اس سے بہتر ٹیکنالوجی بیگ ہاؤس فلٹر سسٹم کی صورت میں آیا تو ہم نے ان کو بیگ ہاؤس سسٹم پہ کنورٹ کر دیا۔ اب یہ کنورژن جو ہے یا یہ سسٹم لگانا جو ہے وہ کمپنی کا کام ہے، چونکہ کمپنی اگر وائلیشن میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف وہ قانونی چارہ اسٹیٹ پر اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کرتی ہے، وہ اس پہ تعدیبی کارروائی کرتے ہیں۔ تو وہ ای پی سسٹم جو ہیں یا جو آبسولیٹ پولوشن کنٹرول سسٹمز ہیں وہ سسٹم اس طرح ہے کہ اگر اس کی پروڈکشن زیادہ ہو، ایئر ایمیشن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ٹرپ کر جاتے ہیں اور فضا میں جو ہے وہ آلودگی جو ہے وہ پھیل جاتی تھی۔ تو اس فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے چونکہ یہ نئے ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہوئے ہیں تو ان نئے ٹیکنالوجیز کو انسٹال کرنا ان کے تھرو، کمپنیز کے تھرو، وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ممتاز علی صاحب نے جیسے بتایا کہ ہماری حضرت انسان، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی و تری میں جو فساد برپا ہے یہ حضرت انسان کے اپنے ہاتھ کا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو دنیا بہت اچھی بنائی ہے، یہ ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ سے جو ممتاز علی صاحب فرما رہے تھے کہ ان پالوشن سے ہمارے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، ہمارا جگر خراب ہوتا ہے، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم عمل درآمد کریں تو ہمارا پھر یعنی سکون کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور ہم خود زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ پرویندر صاحب، مذہبی تعلیمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ سکھ مت میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے یہاں پہ پنجہ صاحب میں، تو پانی مذہبی طور پہ یعنی آپ کے لیے اور درخت لگانے کے بھی بہت بڑا آپ کو ہدایت دی گئی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سکھ مت کی جو تعلیمات ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ جی دوسرا فرماتے ہیں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدا ہے، کوئی سیوک کو سیاں، کوئی اللہ ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے نام سے اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے ہیں اس کا، لیکن مذہب کے لحاظ سے پانی کی بہت اہمیت ہے اور انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہاں اپنے حسن بدال کی پنجہ صاحب کی بات کریے تو وہ سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ قدرت کا جو نیچر ہے، پانی جو نکلا ہوا ہے چشمہ، وہ پورا حسن بدال پورے ادھر ایریا کے لوگ وہ پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اور پانی ہماری ضرورت بھی ہے روزمرہ کے، جیسے سائر نے بتایا کہ پانی اپنی لمٹ کے مطابق بندہ استعمال کرے تو کم سے کم جتنا بھی استعمال کرے پانی کی اس کے لیے بہتری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے اپنے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم جب کام کر رہے ہیں تو ہم مذاہب کو لے کر، ہم چاروں مذاہب کو لے کر اس میں کام کریں، جس میں ہندو، سکھ، کرسچن بھائی، ان کے چرچ میں، مندر میں، گرودواروں میں ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام کرا ہے، جس میں سرجیکاری کاری گئی ہے، جس میں درخت لگائے گئے ہیں اور مختلف اس میں مندروں اور گرودواروں اور چرچز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو ہمارے جو میئر سٹی ہیں، میئر صاحب، وہ بھی اس چیز پہ منوریٹی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو مذہب لحاظ سے بابا گرو نانک صاحب سے خود بھی، کیونکہ امرت ویلے جس میں آپ لوگ کو تہجد کا ٹائم دیا جاتا ہے اور تہجد کو ہماری زبان میں امرت ویلا بولتے ہیں، تو بابا نانک صاحب بھی یوں امرت ویلے اٹھتے تھے اور جل یعنی پانی کا اشنان وغیرہ یہ کرتے تھے۔ تو اپنے سکھوں کو بھی انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ امرت ویلے نام سمرن کے لیے آپ اٹھیں، اشنان کریں، نام جپیں۔ تو یہ سکھ قوم بھی اس سے کیونکہ اس کی قدر کرتی ہے
کیونکہ ایک نیچر چیز ہے اور قدرت کی بہت ضرورت ہے. آج جو ہماری زمین جو ہے، جو اس میں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، تو زمین آلریڈی اس میں گرمائش بڑھ چکی ہے. اسی گرمائش کی وجہ سے ہمارے کو یہ پریشانی ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک اس میں آج پریشان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج 8.5 ارب آبادی اس دنیا کی ہے، تو اگر ہر ایک بندہ اپنے ایک کردار ادا کرے اور ایک پودا لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی مفید بہتری آئے گی. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ٹریفک پولوشن اور فیکٹریوں کے جو آلودہ دھوئیں ہیں، ان چیز پہ روک تھام ہونی چاہیے اور اسی نسبت سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے. یعنی مذہب تعلیمات جو مذہبی ہے وہ یہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ تہجد کے لیے آدمی اٹھے تو پانی کا استعمال ہے. اب اگر پانی صاف نہ ہو، کنٹیمنیٹڈ ہو، شرعاً اس پہ وضو نہیں کر سکتا آدمی، اس کو پی نہیں سکتا. حالانکہ پوری دنیا یعنی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ سر کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پانی کتنا ضروری ہے. ناظرین کرام، میں اپنے باقی مہمانوں پہ آؤں گا. یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. پرویندر صاحب بات کر رہے تھے کہ پانی کتنا ضروری ہے اور مذہبی حوالے سے ماحول کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے. جناب جان صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چرچ ہے پاکستان میں، اس میں دیکھیں بہت پرانے درخت لگے ہوئے، برگد کے درخت بھی ہے، اور یہ جو پشاور میں آپ کا چرچ ہے، اس میں کتنا ایک پرسکون انہوں نے ماحول بنایا ہے. اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری، وہ جس نے درخت بنائے وہ لوگ تو اب زندگی وہ ختم، یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا ہے. اللہ کی وہ زمین جو ہمارے لیے بنائی گئی تھی، اگر ہم درخت کاٹیں گے تو آکسیجن ختم ہوگی، آکسیجن ختم ہوگی تو حضرت انسان ختم ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جو گفٹ آپ کو ملا ہے، آپ نے اس گفٹ کو اگلی جنریشن کے لیے بہتر حالت میں چھوڑنا ہے. نہیں چھوڑیں گے، اگلی جنریشن ہمیں برا بھلا کہے گی، اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گی کہ ہمارے لیے کیا، بلکہ نیچر بھی ہمیں وہ بھی کہے گی، خفا ہوگی اور بددعا دے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک میری کلاس فیلو تھی سر فرانس میں، تو وہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تو اس نے بات کی، ایسی باتوں میں کہنے لگی کہ جوزف، میں نے یہ ول کی ہے کہ میری جو باڈی ہے وہ کریمیٹائز کی جائے. اب دیٹ واز 1998. میں پاکستان سے گیا ہوا تھا، میرا اپنا کلچر ہے، اپنا ماحول ہے، اپنی ہماری ٹریڈیشنز ہیں. میں نے اس کو کہا، کرسٹین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی باڈی کو جلانے کے لیے، مطلب اپنی ایک کرسچن مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں نے اس کو کہا. لیکن اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی. کرسٹین نے مجھے کہا کہ میں نے اس لیے ول کی ہے تاکہ جو میری باڈی میں جرمز ہیں وہ اگلی جنریشن کو نہ پہنچے، تاکہ جو یہ خدا نے جو گفٹ دیا ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. آپ نے بات کی چرچ میں پرانے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بشپ ہمفری سرفراز پیٹرز کی لیڈرشپ میں ہم، اور اسی کے ساتھ جو جیسے یہ PCWR ہے، ان کی بھی کنٹریبیوشن سے ہم نے بہت زیادہ پلانٹس لگائے ہیں اور اچھے پودے لگائے ہیں. اور ایون ان دنوں میں بھی اگر آپ جیسے ہی سر سید روڈ سے چرچ کے اندر انٹر ہوں تو مجھے پورا میرا امید ہے کہ 2-2.5 ڈگری جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوگا. اتنے درخت وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور گرینری ہے اور چہچہاہٹ ہوتی ہے، اور اتنے پرندے ہیں کہ وہ پرندے وہاں پہ آ کے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں ہم نے منع کیا کوئی آ کے ان کو چھیڑے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں، کوئی شکار نہیں کرے گا، بلکہ ہم ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہمیں، یہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. مثال کے طور پہ میں اب پریسٹ ہوں، تو میرا کام ہے جب میں ممبر کا یوز یا پلپٹ کا یوز کرتا ہوں تو میں جب بائبل مقدس کے کسی پیسج کے اوپر درس دیتا ہوں تو میں اس میں دیکھوں کہ کون سی بات ہے جو میں اس حوالے سے لے سکتا ہوں، اور مجھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے
اس خطے کو, ہم اس سیارے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور صرف اس میں میں سمجھتا ہوں صرف چرچ پلپٹ نہیں, بلکہ اس میں آپ کو یوتھ گروپس بنانے کی ضرورت ہے. یوتھ میں بہت انرجی ہے, یوتھ اس کام کو پروپوگیٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو پلانٹیشن اور دوسری چیزوں کو کر بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں رفاقت خواتین یا وومن فیلوشپ ہے, وہاں پر بھی ہم اس بات کو ان خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ میں بیٹھیں اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. اور اگر ایک عورت ایجوکیٹ ہوگی اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں وہ کنبہ, وہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں گے. اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں ان تمام حوالوں کو لے کر آگے چلنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پلانٹ کو, اپنے خطے کو خوبصورت بنائیں. تو ہمیں رفاقت وومن فیلوشپ کو, یوتھ کو, ایون ہم سنڈے اسکول میں بھی لوگوں کو, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ابھی سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ خدا کی بڑی نعمت ہے. اگر آپ دیکھیں اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سلنڈر لگاتا ہے آکسیجن کا, کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, اور یہ خدا نے تو ہمارے لیے یہ آکسیجن فری میں مہیا کی ہے, تو ہمیں کیوں نہیں ان کی لک آفٹر کرنی. تو یوں ہم سنڈے اسکول, یوتھ, وومن اور ایون چرچ جو بڑی کانگریگیشن ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں مختلف سیمینارز کے ذریعے سے, ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. اور ایک چراغ سے پھر مزید کئی چراغ جل جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. بنگالی کا ایک گیت ہے اور وہ بنگالی کا گیت یہ کہتا ہے کہ میں اگر بتی ہوں اور میں خود جل کے ختم ہو جاؤں گی لیکن اس ماحول کو میں معطر کر جاؤں گی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی ہر شخص کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں, ہم نے کل نہیں ہونا, ہم نے فنا ہو جانا, کل نہیں ہوں گے ہم, یا فزیکلی نہیں ہوں گے, لیکن ہم کچھ کر کے جائیں تاکہ یہ ماحول معطر ہو جائے, بہتر ہو جائے. ممتاز علی صاحب, حکومت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر حکومت چاہے, اسٹیٹ چاہے کہ ہم اپنی کردار نبھائے تو عوام کو زور سے بھی کردار نبھا سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ادارہ کمیونٹی میں جو کام آپ کر رہے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ ذرا بات کر لیں کہ کمیونٹی میں آپ کیا کام کرتے ہیں اور بیداری کا کون سا یعنی وہ ہے جو آپ مزید اس میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, اسکولز لیول پہ, جیسا بش صاحب نے بات کی کہ چرچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی, کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ جو ہے چونکہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کئی سمت میں کام کر رہی ہیں. سپوز ہم نے اسکولز میں بچوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے گرین کلبز بنائے ہیں. جی, کئی ڈسٹرکٹ کے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں اس میں ہم نے گرین کلبز بنائے ہیں. اس کے علاوہ عام کمیونٹی کے لیے ہم نے اس میں کچھ ورکشاپس رکھے ہیں اور کیے ہیں اور کچھ کمپین کر رہے ہیں. اب ریسنٹلی جو چونکہ دسمبر کے مہینے میں اسموک بہت زیادہ ہو جاتا ہے, الحمدللہ یہاں پر اتنا نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے دوسرے جان آباد جس طرح کے لاہور میں ہو جاتے ہیں. تو اسموک کے حوالے سے, اسموک کنٹرول کے حوالے سے ہم نے یہاں پر اویئرنیس کی. یہ لوگ اور جو ہمارے اسکولز ہیں اس کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف یونیورسٹی کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ان کو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے. وہ خود بھی بہت زیادہ کام کریں لیکن ہم بھی اس کو تھوڑا سا انپٹ دے رہے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو اس طریقے سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہم انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. انڈسٹری سیکٹر یا ڈیولپمنٹل سیکٹر کو اگر ہم دیکھ لیں تو ڈیولپمنٹل سیکٹر میں ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. لیکن جہاں تک انوائرمنٹ پروٹیکشن کا تعلق ہے تو اس میں تمام معاشرہ جب تک اپنا کردار ادا نہ کرے تو یہ کسی ایک ادارے کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم کوئی ادارہ جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کرے گا لیکن اگر اس کے ساتھ لوگ مل جائیں تو وہ پروٹیکشن جو ہے وہ اگر مہینوں میں ہو تو وہ لوگوں کی وجہ سے دن میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے اپنے کردار کو اور جو ہمارا جو ایک رویہ ہے, جو ہمارا ایک سلوک ہے انوائرمنٹ کے ساتھ, تو اس کے وجہ سے ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کے پی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے اس حوالے سے. ممتاز علی صاحب, آپ پر امید ہے
بالکل اگر ہم دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور سوشل میڈیا جس طریقے سے معاشرے کو ایک طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی انٹرونشن کر لیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ سیکٹرز میں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہم کر سکتے ہیں. چونکہ آج میرا فیلڈ تو یہ نہیں ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کروں، ان کے لیے ہمارے علماء کرام صاحبان ہیں، لیکن میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر ہم اپنے ہی مذہب سے روشناس ہو جائے تو اور اس کو مذہبی طور پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن انشور کر لیں تو اس میں ہم کافی زیادہ جو ہے امپرومنٹ لا سکتے ہیں. چونکہ اسلام ہمیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال کم کر لیں، آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، شطر من الایمان، کچھ اس طرح کے وہ ہیں، اگر میں الطہارت شطر الایمان، تو اس میں یہی ہے کہ یہ صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اب صفائی انفرادی طور پر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک انڈسٹری پہ بھی لاگو ہوگی، یہ ایک اسکول اسٹوڈنٹس پر بھی لاگو ہیں، یہ ایک یونیورسٹی پر بھی لاگو ہیں، یہ مجھ پر بھی لاگو ہیں، یہ آپ پر بھی لاگو ہیں. تو اگر ہم اسلام کو بھی صحیح طریقے سے اسٹڈی کر لیں یا مذہب کو صحیح طریقے سے ان کا ہم علم رکھیں تو ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن کو ایک اچھے انداز سے انشور کر سکتے ہیں. جی پردے صاحب، مذہبی حوالہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کے سکھ کمیونٹی کے سکولز بھی ہے، آپ کی بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں، بزنس مین ہیں آپ کے زیادہ تر لوگ. ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات سوچ رہے ہیں کہ ان کو کمیونٹی کو ہم بتائیں کہ درخت لگائے، اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنا جو آپ کا عبادت کی جگہ ہے اس میں کتنے درخت ہم لگائے، پول لگائے، وہاں پہ کنٹیمنیٹ واٹر اگر ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کرے؟ مذہبی حوالے سے آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ سکھ مذہب میں درختوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بابا گرو نانک دیو جی جب برہمنڈ کا چکر لگا رہے تھے تو ان کے جو شاگرد تھے مردانہ جی جو مسلم تھے، ساتھ ایک ہندو جو چیلے تھے ان کے بالاجی نام تھا، مردانہ جی ساتھ تھے. تو یہ جب برہمنڈ کا چکر لگا رہے تھے تو ان کو اکثر بھوک بہت لگتی تھی، کیونکہ پہلے پیدل وزٹ ہوتا تھا، تو جو وزٹ کرتے ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی. تو وہ ان کو جب بھوک لگی تو بابا جی کو کہتے کہ بابا جی مجھے بھوک لگی ہے، میں اب زیادہ نہیں چل سکتا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. تو جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہاں ریٹھے لگے ہوتے ہیں. ریٹھے آپ جانتے ہوں گے، بلیک قسم کے سٹون ہوتے ہیں، سخت کڑوے ہوتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتا بندہ. لیکن بابا جی نے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ریٹھے توڑے اور کھا لیں. تو انہوں نے ان کا حکم مانا اور وہ ریٹھے توڑ کے جب کھائے تو وہ ریٹھے میٹھے ہو گئے. وہ آج بھی ریٹھا میٹھا ہے، آج بھی وہ ریٹھا میٹھا ہے. روڑی صاحب ہے احمد آباد کے ساتھ ہمارا ایک گرودوارہ ہے، اس میں وہ درخت ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ 550 سال سے پہلے کے وہ درخت ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. اور کیونکہ ہماری جن گرودواروں مندروں میں یہ آپ درخت دیکھیں گے تو اس کی باقاعدہ ان کی قدر کی جاتی ہے. وہ اس حوالے سے کہ ہمارے بزرگان یا دیوی دیوتا یا بزرگ ہمارے گرو صاحبان وہاں کے براجمان ہوئے بیٹھے ہیں، تو جب بیٹھے تو وہ اس درختوں کی قدر اور اس چیز میں بہت ضروری ہے. اور گرودواروں میں جو پانی کی آپ نے بات کی تو وہ ہمارے وہاں سروور صاحب ہوتا ہے جس میں وہ اسنان بھی کرتے ہیں، ہاتھ منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں. تو وہ سروور جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے چشمہ ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے ایک نیچر ہے اور جسے پاک صاف ہویا جاتا ہے اور گرودوارے میں انٹر کیا جاتا ہے. تو ہمارے اپنے جو کمیونٹی بیس پر ہمارے ہندو سکھ کمیونٹی میں جو اپنی جو نئی نسل ہے ان کو ہم یہی سمجھایا جاتا ہے کہ سرجکاری بہت ہمارے لیے ضروری ہے، اہم کردار اس میں ادا کریں تاکہ یہ ماحول اس سے آلودہ نہ ہو اور بلکہ صحت کے لیے بہت کارستہ ہے. جو جان صاحب، ماحول اگر صاف ہو تو آدمی اندرونی طور پہ، جیسے کہ آپ نے ذکر کی، روحانی طور پہ بھی وہ صاف ہوتا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام دیکھے، کرسچینٹی، جوڈائزم دیکھے، سکھ مت میں، سب سے پہلی بات آپ کو پیور ہونے کا درس دیتی ہے کہ اندر سے آپ پیور ہو جائے، یعنی منافقت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خون کو محفوظ کرے، خون نہ بہائے، کسی کو بدزبانی نہ کرے، گالی نہ دے. یہ اندر سے اگر آپ اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں گے تو انر وہ چیز پھر باہر آتی ہے. آپ نے کہا کہ دیکھیں اب شریعت کا، ہماری شریعت میں بھی جانوروں کو یا پرندوں کو کچھ کھلانا بہت باعث خیر و برکت ہے. گھر میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ کوئی پرندوں کو کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. شومی قسمت ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ پیچھے کی طرف دوڑ اے گردش ایام تو،
ہم جتنا پیچھے جائیں گے تو ہم انوائرمنٹ کی طرف جائیں گے. ہم جتنا آگے جائیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور کلائمیٹ چینج کی اس دور میں کہ پوری دنیا پریشان ہے, آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ان کی ایجوکیٹ کرنے میں ہم کتنا کردار نبھا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جی ان کو اپنا کردار نبھانا چاہیے کہ سبجیکٹ میں جو کیریکولم ہے اس میں ایک سبجیکٹ جو ہے یعنی کلائمیٹ چینج کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے اور انوائرمنٹ, تاکہ اس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ ابھی اسپیشل تو ہے لیکن اگر یہ ایک سبجیکٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ ہر بچہ اس کو پڑھے, کیونکہ یہ ہر بچے کی نیڈ ہے, ہر زندگی کی یہ ضرورت ہے, اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کا بھی اپنا کردار ہے, انہیں بھی اس حوالے سے مختلف آرٹیکلز لکھنے چاہیے, لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے, ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہونے چاہیے, اور یوتھ جو خصوصی طور پہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں آنے والے دنوں میں ملک کی باغ دوڑ ہوگی ان کو خصوصی طور پہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور ایسے مختلف سمر کیمپس یا لوکلی اگر ہم کو ایسے کیمپس ارینج کر سکتے ہیں, ایسے سیمینارز ارینج کرتے ہیں جن میں ان کی ایجوکیشن ہو, اور اس میں ان کو ہم یہ سمجھائیں کہ کوئی بھی کام ہے اس میں سارے کے سارے کاموں کو گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ہمیں انڈیویجولی بھی اپنا کردار اس میں نبھانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہر خاندان, ہر زندگی, ہر انڈیویجول اپنا کوڑا باندھ کے باہر نہ پھینکے, اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, روڈ کو خراب کرتے ہیں. ایون جو سب میں نے موٹر ویز پہ دیکھا ہے, مونگ پھلی آدمی کھاتا ہے, اس گند کو پھر موٹر وے پہ پھینکتے ہیں. گاڑی صاف ہے لیکن موٹر وے گندا, کیونکہ روڈ میرا نہیں ہے, گاڑی میری ہے روڈ. حالانکہ دنیا میں کنسیپٹ ہے روڈ میرا ہے, گاڑی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, روڈ صاف ہونا چاہیے. تو ایکچوئل میں سمجھتا ہوں یہ اونرشپ کا فقدان ہے. جی تو یہ فرام دا ویری بگننگ اگر اسکول سے پرائمری حصے سے ہی اس کو اونرشپ کے حوالے سے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور ایون چرچ اور مدرسہ جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی اونرشپ کے حوالے سے کئی چیزیں ہمیں اون کرنی ہے. اگر اون نہیں کریں گے تو بس پھر نقصان ہوگا. بہت شکریہ صاحب. آپ ممتاز علی صاحب, وقت ہمارے پاس مختصر ہے, کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, اس میں جتنے بھی آلودگی کے ذرائع ہیں ان کو ختم کریں. جو گھروں میں ویسٹ جنریٹ ہو رہی ہو تو اس ویسٹ جنریٹ کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کر لیں, اور جو ہمارے کارخانہ دار حضرات ہیں وہ ان کو چاہیے, ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے جو کارخانے سے فضائی آلودگی یا دوسرے فضلجات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹھکانے لگیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کر لیں تاکہ فضائی آلودگی کم ہو. پروین صاحب کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی میں انسانیت کے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام لوگوں کو اپنا صفائی اور پانی کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور اپنے ماحول کے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے. جو آپ پیغام دیں گے؟ یہی پیغام ہے کہ ہمیں ہر ایک زندگی کو انڈیویجولی اپنے گھر سے یہ کام شروع کرنا ہے, اور اگر گھر سے کام شروع کریں گے تو پھر کمیونٹی لیول پہ ہوگا. جوزام صاحب میں شکر گزار ہوں, آپ نے بہت قیمتی آراء ہمارے ناظرین کو دی, آپ کو ہم چشم برآں رہیں گے, دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. ممتاز علی صاحب شکر گزار ہے, آپ نے اسٹیٹ کی جو آپ کا ادارہ ہے اس کی بات کی, اور یقیناً یہ باتیں بہت دور رس نتائج لے کے آئیں گی انشاءاللہ, ہم بہت پر امید ہے. پرندر سنگھ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے اپنی کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کی اور بہت اچھی باتیں کی. ناظرین کرام, ماحول کے حوالے سے ہماری باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. ہم نے ماحول کو صاف کرنا ہے, میں نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اسلام کہتے ہیں کہ اپنے منہ کو صاف کرو, اپنے بدن کو صاف کرو, اپنے ارد گرد ماحول کو صاف کرو, اپنے گھروں کو صاف کرو, اپنی عبادت گاہوں کو صاف کرو, اور ایک نئے زمانے کی خواب کی تعبیر میں اپنا کردار ادا کرو. ناظرین کرام, یہ پروگرام جب آپ دیکھیں گے تو یہ تہیہ کیجئے, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے ماحول میں آپ گل و گلزار کرنے کے لیے کوشاں رہے, تو پھر انشاءاللہ ہم یہ امید کی جو کرن ہے یہ مزید باقی رہے گی, مزید اس میں دور رس نتائج سامنے آئیں گے.
یہ پروگرام انشاءاللہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی اشتراک سے ہم جاری رکھیں گے، اور یہ آگاہی اور بیداری کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب اپنا ماحول ہم صاف نہ کریں۔ تو آپ آج سے تہیہ کیجئے کہ آپ نے اپنے پانی کو صاف کرنا ہے، اور گھر میں اپنے درختوں کو صاف کر کے ان درختوں میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ پشتو کے ایک شعر پہ میں اجازت چاہوں گا، وہی حمزہ سپرلے لاد خیبر نزی، حمزہ سپرلے لاد خیبر نزی ڈیرے کلے پغوڑے دوخکاری۔ ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔